المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات. عزیزان محترم، کرامت انسانی کے عنوان سے ہم جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، یہ گفتگو اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی ہے، فضیلت عطا کی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے آدم کے بیٹوں کو خشکی پر اور تری پر چلنا سکھلایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان انسانوں کو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی مخلوقات کی اکثریت پر انسان کو فضیلت عطا کی ہے. اس اعلان عام سے قطع نظر اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اندازہ ہوگا کہ پروردگار نے مختلف مقامات پر انسان کی کرامت اور انسان کے شرف پر گفتگو فرمائی. نہ فقط یہ کہ انسان کریم ہے، انسان باعزت ہے، انسان صاحب فضیلت ہے، انسان صاحب شرف ہے، بلکہ انسان کے طریقہ تخلیق پر بھی گفتگو فرمائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبھی بھی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین شکل دی، ہم نے انسان کو بہترین کیمیاوی اجزاء دیے، ہم نے انسان کی بہترین ترکیب کی مرکب بنایا انسان کو بہترین اجزاء سے، اور ہم نے اسے احسن تقویم قرار دیا. تو یہ احسن تقویم جس کا نام انسان ہے اور جو صاحب شرف بھی ہے اور صاحب کرامت بھی ہے، اس کے تخلیق کے پروسیس پر سورہ مومنون میں آواز دی. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو
مٹی کے عرق سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مٹی کے سطح کو اور اس مٹی کے جوہر کو نطفہ بنا کر رحم مادہ میں منتقل کیا، فخلقنا النطفۃ علقۃ وخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے نکالا، سط سے نکالنے کے بعد ہم نے اسے نطفہ بنایا، نطفہ بنانے کے بعد ہم نے اسے بطن مادر میں منتقل کر دیا، بطن مادر میں جانے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن گیا، جمے ہوئے خون سے وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، ان لوتھڑوں میں ہڈیاں پیدا ہوئی اور ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر ان پر کھال چڑھا دیا۔ جب جسم تیار ہو گیا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک نئی چیز ہم نے اس روح کے اس جسم کے اندر ڈال دی جس کا نام ہے روح، ایک نئی چیز اس جسم کے اندر ڈال دی جس کا نام ہے روح، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تو دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی مخلوق، دنیا کا کوئی ذی نفس ایسا نہیں ہے جو ان تدریجی ارتقاء سے نہ گزرا ہو۔ دیکھیں تمہیدیں ہیں اور ان تمہیدوں کو کہیں جانا ہے، تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ہر انسان بطن مادر میں ترقی کرتا ہوا ایک منزل پر روح پائے اور روح پانے کے بعد دنیا میں آ جائے۔ ہو گئی نا بات؟ اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اور اب سورہ سجدہ کچھ مختلف مقامات کی آیتیں ہیں جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور وہ آیتیں اگر ذہن میں محفوظ رہ گئی تو میں جو دلیل دینا چاہ رہا ہوں وہ دلیل میرے سننے والوں تک پہنچ جائے گی۔ اچھا، سورہ سجدہ میں آواز دی، 32واں سورہ قرآن مجید کا، آیات کے رکانات 7 اور 8۔ بدا خلق الانسان من طین وبدا نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم نے اس کی نسل کو نطفے سے پیدا کیا۔ تو پیدا ہونے کے کل دو طریقے ہیں، یا مٹی سے پیدا ہو یا نطفے سے پیدا ہو، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مٹی سے کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ السلام، اور دوسری مخلوق جو مٹی سے پیدا ہوئی حضرت حوا سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد جتنی بھی نسل آدم ہے وہ نطفے سے پیدا ہوئی۔ توجہ تو مقبول ہے نا؟ لیکن میں قرآن کے مختلف مقامات کی آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کو۔ آدم اور حوا براہ راست مٹی سے آئے اور پوری نسل آدم وہ نطفے سے آئی، اور اب پورے آدم 7واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورے میں آواز دی لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا، ان کی صورت بنائی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو آدم کے پہلے کے ہیں۔ ابھی میں واضح کروں گا بات کو تاکہ میرے سننے والوں تک وہ میسج پہنچ جائے، وہ پیغام پہنچ جائے جو آج کی اکثر اپنے سننے والوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ لقد خلقناکم ثم صورناکم، اے کچھ لوگوں نام نہیں ہے، کن سے اللہ مخاطب ہے؟ ان کا نام نہیں ہے۔ ہم نے تمہاری تصویر خلقناکم ثم صورناکم، تمہاری تصویر بنا دی، خلق کیا تصویر بنا دی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر تمہیں بنانے کے بعد ہم نے آدم کو بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو جو قبل تخلیق آدم بنیں گے وہ نہ نطفے سے بنیں گے نہ مٹی سے بنیں گے۔ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں بھائی، بہت عجیب و غریب اور بڑی نازک مجلس ہے، ترغیب میں بہت زیادہ مقبول ہوں گا، لیکن یہ باتیں میرے سننے والوں کو پہنچائیں۔ لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ ہم نے آدم سے پہلے کچھ لوگوں کو بنا دیا، آدم مٹی سے، ساری نسل نطفے سے، انہیں کس سے بنایا نہیں معلوم، تو جب تھا ہی نہیں تو کس سے بنا تھا؟
بہت یہ بات ہے میرے سننا ہوگا. جب ہم کھا ہی نہیں تو بھائی بناتا کس سے؟ تب یہ ہے کون؟ آدم علیہ نہیں وہ بن گئے تو وہ ہے کون؟ تو بھائی یہ وہی لوگ ہیں جن کے نام آدم کو بتائے گئے، شکلیں فرشتوں کو دکھلائی گئی. فکر کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلہ فکر پر اپنے سارے سننے والوں کو روک رہا ہوں. تو اب کچھ لوگ نے خلقناکم، اول مخلوق ایک نہیں ہے. بھائی دیکھنا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ میرے سننے والوں کو پہنچ جائے. اول مخلوق ایک نہیں ہے. اب تک یہی سنتے رہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. تو اول مخلوق ایک نہیں ہے. اگر ایک ہوتا پہلا ہونے والا اگر ایک ہوتا تو پیغمبر فرما دے اول ما خلق اللہ اور ذاتی، سب سے پہلے اللہ نے میری ذات خلق کی. بھائی ذات نہیں نور خلق کیا. اب جتنے بھی شریک نور ہوں گے سب اول مخلوق ہوں گے. بھائی باتیں پہنچ رہی ہے نا میرے موسم سننے والوں پر. مجھے جانا آگے ہے اور ظاہر ہے کہ مجھے کرامت انسانی کے سلسلے میں کچھ بنیادیں استوار کرنی ہے اور انہی بنیادوں سے پھر مجھے آگے جانا ہے. لیکن یہ بات ناگزیر ہے کہ انہی کی شکلیں دکھلائی گئی فرشتوں کو. وہی اول مخلوق شکلیں فرشتوں نے دیکھی، نام آدم کو بتائے گئے. بھائی پہلے تو ہاتھ مضبوط لگنا، اگر میں کہوں انکار کر لو. لیکن اگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تو اسے قبول کرنے کا حق میں پہنچتا ہے. وہ فرمانے لگے کہ وہ نام جو آدم کو بتائے گئے وہ 5 نام تھے: محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. ان 5 ناموں کے مقابلے میں معصوم فرشتے اپنی خلافت لے کے چلے گئے. اب اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا. مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بہت مشہور و معروف قول ہے ان کا جو مختلف کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ 5 نام جو آدم کو بتائے گئے اور جن کی وجہ سے فرشتے خلافت کے امتحان میں ناکامیاب ہو گئے، ہٹ گئے، وہ 5 نام منجن کے تھے. تو جب ناموں کے مقابلے میں معصوم فرشتے نہ ٹک سکے تو ذاتوں کے مقابلے میں خطا کار انسان کو دیکھ جائے. میں نے اپنے دوستوں سننے والوں کو سہمت دی، لیکن ظاہر ہے کہ بات کو یہاں سے آگے جانا ہے نا. اور جب بات کو آگے جانا ہے تو پھر سنتے جاؤ. اسے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، کل عید و بعد مکمل کر دینا ہے. تو اب آپ ایک مرتبہ نام دکھلائے آدم کو، شکلیں دکھلائی فرشتوں کو. عجیب بات ہے بھائی، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے یاد ہے فرشتوں کا چیلنج. دیکھو اللہ نے بڑی کرامت دی ہے انسان کو، لیکن یہ انسان ہے بھی بڑا ذلیل. یہ انسان بڑا ذلیل ہے. بتلاؤں، والعادیات زمان، قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑتی ہیں، وہ گھر اڑاتے ہوئے دشمنوں پہ حملہ کرتے ہیں. قسم ہے گھوڑوں کی. ان الانسان لربہ کنود، انسان بڑا ناشکرا ہے. جانور کی قسم کھا کر انسان کو ذلیل کیا. میں بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. جانور گھوڑوں کی قسم کھائی نہیں. بھائی سننا، جب یہ مراحل آ جائے نا تو میں چاہتا ہوں ہمیشہ کہ کچھ پیغامات اپنے سننے والوں کو پہنچا دوں. جانور کی قسم کھائی، قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا، قسم ہے جب وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، قسم ہے جب ان کی ٹاپوں سے گرد اڑتی ہے، قسم ہے کہ جب وہ پتھروں پہ چلتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں، اور قسم ہے کہ وہ دشمن پہ حملہ کرتے ہیں. گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم نہیں، ان گھوڑوں کے قدموں سے اڑنے والی گرد کی قسم. انسان بڑا نہ جڑا ہے.
پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ گھوڑے جو گرد اڑا رہے ہیں یہ گرد حملہ ہے، گرد فرار نہیں ہے۔ پہنچائیے نا میرے محترم سننے والوں کو، میرے محترم سننے والوں کو۔ تو اب انسان بدلنا شکر رہا ہے، لیکن دیکھو انسان کو کیا کرامت عطا کی، کیا عجیب و غریب پروردگار نے کیا عجیب و غریب کرامت دی، اور ایک ایسے مرحلے پر کرامت آ دی جہاں جب فرشتوں نے چیلنج کیا تو خدا انکار نہ کر سکا۔ کہہ رہے تھے نا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک خلافت آدم کو دے رہا جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری عبادت میں مشغول ہیں۔ تو فرشتوں نے دلیل بنائی عبادت، بھئی یہی تو ہے نا۔ اور انسان کے لیے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، مالک ایسے انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو قتل کرے گا، خون بہائے گا، فساد پیدا کرے گا۔ چارج کیا ہے انسانوں پر؟ خون بہانے کا۔ انسانوں پر الزام کیا ہے فرشتوں کا؟ کہ یہ انسان خون بہائے گا، توجہ رکھنا، فساد پیدا کرے گا، انسان ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ الزام ہے فرشتوں کا انسان پر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، بھائی پڑھے لکھے مجمع کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، انسان خوریزی نہیں کرے گا، انسان گردنیں نہیں کاٹے گا، انسان قتل نہیں کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، بس خاموش ہو جاؤ، بس خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جسے چاہے میں خلافت دے دوں۔ تو یعنی جواب نہیں دیا فرشتوں کا، فرشتوں کا جواب نہیں دیا۔ اگر جواب دے دیتا تو جانتے ہو کیا ہوتا؟ فرشتے کچھ کہتے، خدا اس کے جواب میں کچھ کرتا، پھر فرشتے کوئی اور اعتراض کرتے، پھر خدا کوئی اور جواب دے دیتا، پھر کوئی اور فرشتہ بول پاتا، یعنی ایک کیفیت سے شورا کی بن جاتی۔ تو پروردگار کو خلافت میں شورا پسند نہیں ہے۔ عجیب منزلیں ہیں، اور انہی عجیب منزلوں سے مجھے آگے جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر میرے محترم سننے والوں نے وقت کی پابندی کی تو سلسلہ فکر آگے بڑھے گا اور بڑے مسائل ڈسکس ہوں گے۔ تو اتجعل فیہا، اب یہ پڑھے لکھے مجمع کے سامنے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ بھائی سننا، فرشتہ بولا، اچھا فرشتوں سے ایک بولا؟ سب، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل، اسرائیل، جتنے بھی تھے نا وہ سب بول رہے تھے کہ یہ انسان جو خوریزی کرے گا، انسان خوریزی کرے گا۔ اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کرے گا، کرے گا، خوریزی کرے گا۔ بھائی سننا، تو فرشتوں کو اعتراض کیا ہے کہ تلوار بری چیز، قتل کرنا بری چیز، اسلحہ بری چیز، کسی کی جان لے لینا بری چیز، یہی ہے نا فرشتوں کا نظریہ۔ بھائی یہی تو لانا تھا سننے والوں کو۔ فرشتے کے نزدیک تلوار بدترین شے ہے، تلوار سے قتل کر دینا بدترین شے ہے، کسی کا خون بہا دینا بدترین شے ہے۔ بھائی سنتے جانا، سنتے جانا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ جس فرشتے نے خوریزی کو برا کہا تھا اسی فرشتے سے اللہ نے کہا کہ ذرا علی کے لیے تلوار سے لے جا۔ سننے والوں جس فرشتے نے خوریزی کو اور تلوار کو برا کہا تھا اسی فرشتے کو بلایا کہ جبریل یہ ذوالفقار لے اور جا کے علی کو لے لے، اور تنہا دینا نہیں ہے، تنہا دینا نہیں ہے، یہ جملہ کہنا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فرشتے کے جملے نے بتا دیا کہ تلوار اگر غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو فاسق ہے، اگر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو معصوم ہے۔
عجیب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر تک اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. لیکن دیکھو میں نے عرض کیا نا کہ یہ پہلی گفتگو ہے کرامت انسانی کے عنوان کے ذیل میں. یہ ہمارا پہلا سلسلہ گفتگو ہے اور اس سلسلے گفتگو کو آگے جانا ہے, اس لیے رکنا نہیں ہے اس مقام پر اور مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے. تو لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. اب پورا مجمع رک گیا اس مرحلے پر, سب نے سجدہ کیا, ابلیس نے انکار کر دیا. لم یکن من الساجدین, ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. سننا آرام سے سننا, لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. ابلیس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے, اور جب نکالا جا رہا تھا تو کہنے لگا فبعزت کا. جب دیکھنا ان آیات کو, اور یہ آیات اگر پہنچ گئی تو میری آج کی محنت سوالت ہے. فبعزت کا لأغوینہم اجمعین ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. کیا کمال کا جملہ ہے. ابلیس نے کہا ہے, قرآن میں آ گیا ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کمال کا جملہ ہے نا. سن پروردگار سن, فبعزت کا. آرام سے سننا, سجدہ نہیں کیا تھا آواز آ, آرام سے سننا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں قول ابلیس کا جو قرآن میں ہے. پروردگار تیری عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. بھائی عجیب و غریب مرحلہ ہے, اور اس مرحلے پر اگر میری بات پہنچ گئی تو میری واقعی محنت سوارت ہو جائے گی. کیا کہتا ہے فبعزت کا لأغوینہم اجمعین, ساری انسانیت کو, نسل آدم کو گمراہ کروں گا. یہ ساری نسل آدم بیٹھی ہوئی ہے. بھائی آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہے ابلیس سے؟ ہے نہیں ہے نا, تو پھر آپ کو کیوں گمراہ کرے گا؟ بھائی جھگڑا تو آدم سے تھا نا, جھگڑا تو آدم سے تھا. یہ ساری ضروریت میں کیا تفسیر کی ہے؟ لأغوینہم اجمعین, میں ساری انسانیت کو بتاؤں گا. بھائی جملہ سنو. اب میں سورہ بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہوں, لفظوں کو بدل کے سیکھا. لئن, سننا ابلیس سے جملہ, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, پروردگار اگر تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا, تو میں آدم کی پوری ذریت کو بہتا دوں گا. الا قلیلا, تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر. ابلیس سمجھ گیا کہ تھوڑے سے ایسے ہیں جو میرے بہکانے میں نہیں آئیں گے, اور آپ ابھی تک نہیں سمجھے تعجب اس بات کا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آرام سے باتیں ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بڑا بیدار اور پڑھا لکھا مجمع ہے, تو میں پھر پوری آیت کیوں نہ پڑھوں. میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں پوری آیت پڑھوں. سنیے گا پوری آیت, آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ آیت اور آیت ابلیس کی آیت تو اللہ کی ہے, ابلیس کا قول جو اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں رکھا. اور آیت کا ھذا الذی کرمتہ علیہ, اور آیت کا ھذا الذی کرمتہ علیہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. اور آیت کا پروردگار یہ ہے, میں سننا, یہ ہے وہ آدم بن چکے ہیں نا, آدم بن چکے ہیں. ابلیس سامنے کھڑا ہے اور اشارہ کر کے کہتا ہے ھذا الذی کرمتہ علیہ, اسی کو تو نے میرے اوپر کرامت دے دی. کرمتہ ہوں, توجہ رکھنا, ابلیس کے منہ سے نکلا کہ آدم کو خلیفہ مانے یا نہ مانے. کہہ رہا ہے کرمتہ ہوں, تو جہاں کرما آ جائے وہاں خلافت اللہ کی طرف سے. میں پورے مجمے کو انوالو کر رہا ہوں, پورے مجمے کو انوالو کر رہا ہوں. الرائے تو کا ھذا الذی کرمتہ علیہ, کرمتہ ہوں, پروردگار تو نے اسے کرامت دی, تو جہاں کرمتہ ہو وہاں خلافت اللہ سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے علی کو رضی اللہ عنہ نہیں کہا گیا, کرم اللہ وجہہ کہہ کے یاد کیا.
کا ھذا الذی کرمتہ علیہ. رک جاؤ. تو کرمتہ جو حقیقی خلیفہ اسے کیا کہتے ہیں؟ کرم اللہ ہے نا. آپ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں؟ گردن ہلدی نہیں کہتے. ہاں نہیں کہتے. اچھا بہت سے کہتے ہیں, بہت سے کہتے ہیں. سنیے گا لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی اس آیت نے کوئی اتنا اسٹیبلش کیا کہ ارائے تو کب ھذا الذی کرمتہ علیہ, جو اللہ کا خلیفہ ہو جسے اللہ خلیفہ بنا وہ کیا ہے؟ کرم اللہ. تو بھائی پھر علی کو کہو کرم اللہ. تو نہیں, ہم نے نہ کہا ہے نہ کہیں گے. جو جملہ زبان ابلیس سے نکل جائے وہ ہم نہیں کہیں گے. جو جملہ زبان ابلیس سے نکل جائے اسے ہم کیوں دہرائیں؟ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے کرم اللہ کہنے کی؟ تو اب کہیں کیا بتاؤ؟ بھائی کرم اللہ تو کہیں گے نہیں, تو اب کہہ دو رضی اللہ. بھائی مرضی تو ہجرت کی شبد خرید چکا. مرضی ہجرت کی رات کو خرید چکا. اس لیے رضی اللہ بھی نہیں کہا جا سکتا. کرم اللہ زبان ابلیس سے نکلا ہے, کرم اللہ بھی نہیں کہیں گے. تو اب کہیں کیا؟ تو اب بتاؤں, جاؤ اگر قرآن میں نہ ملے تو میرے گریبان کو تھام لینا. سننا ذوالشیرہ کا واقعہ سنا ہے نا. ذوالشیرہ کا واقعہ نہیں پڑھوں گا میں. 2 آیتیں جو ساتھ نازل ہوئی ہے نا ذوالشیرہ میں, ذوالشیرہ کے موقع پر, ان 2 آیتوں کو پڑھ رہا ہوں. ان کا ترجمہ جا کے دیکھ لینا. ذوالشیرہ کے واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حبیب میرے رسول, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک نبوت کے پیغام کو پہنچا دو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان مومنین میں سے, کن مومنین میں سے؟ وہ ذوالشیرہ والے. ان مومنین میں سے جو تمہارا مکمل اتباع کرے, جو تمہاری مکمل پیروی کرے, اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا. جب پوری ذمہ داری سے آ کے پڑھ رہا ہوں, ان کے ترجمے کو قرآن مجید میں دیکھ لینا. سورہ شعراء میں 26واں سورہ قرآن مجید کا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ان مومنین میں سے, کن مومنین میں سے؟ جو ذوالشیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ذوالشیرہ کے بیٹھنے والے کافر تھے, یہ نہ سمجھ لینا. ان مومنین میں سے حبیب جو تمہارا مکمل اتباع کرے, جو تمہاری مکمل پیروی کرے, تم اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا. تو اب تاریخ نہ دیکھنا, تفسیر نہ دیکھنا, اصول دیکھنا. جس کے لیے بھی رسول کا کندھا جھک جائے وہ رسول کا مکمل متبع. اب نہ تاریخ دیکھنا, نہ تفسیر دیکھنا, نہ کسی سے پوچھنا. آیت نے کہہ دیا کہ جو مکمل پیروی کرے, جو مکمل اتباع کے لفظ سے میرے سننے والے معروف ہے. اتباع پیروی کرنا, متبع پیروی کرنے والا ہے نا. تو جو مکمل متبع ہو حبیب, اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا. تو تاریخ سے نہ پوچھنا, تاریخ تفسیر سے نہ پوچھنا. جہاں محمد کا کندھا جھک جائے وہاں سمجھو کہ مکمل اتباع کرنے والا ہے. تو میرے محمد کا کندھا فقط 2 مقامات پہ جھکا ہے. پوری تاریخ اسلام میں میرے محمد کا کندھا 2 مرتبہ جھکا. یا حسنین کے لیے ناقے کی صورت میں جھکا, یا علی کے لیے فتح مکہ کی صورت میں جھکا. بات ہو رہی ہے نا میرے مطلب سننے والوں کو. تو اب جس کے لیے کندھا جھکا, دلیل سننا, جانا ہے کرم اللہ وجہ نہیں کہیں گے, رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے. تو اب کہنا کیا ہے؟ علی کو کہنا کیا ہے؟ تو جس کے لیے رسول کا کندھا جھک جائے وہ مکمل متبع. علی کو کندھا جھکا کے رسول نے اپنے دوست سے کھڑا کیا, فتح مکہ کر دیا.
حسنین کے لیے ناکا بنے، کندھا جھکا، دونوں کندھوں میں اس کے بچے بیٹھے، تو یا کندھا جھکا محمد کا علی کے لیے، یا حسن کے لیے، یا حسین کے لیے، اور جس کے لیے دونوں کندھوں میں اس کے بچے بیٹھے، تو یا کندھا جھکا محمد کا علی کے لیے، یا حسن کے لیے، یا حسین کے لیے، اور جس کے لیے کندھا جھک جائے وہ اتباع کرنے والا ہے۔ اور اب قرآن نے آواز دی وَسَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدىٰ، جو اتباع کرے علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی اور ظاہر ہے کہ سلسلے فکر کو آگے جانا ہے، تو ارائیتک کا دیکھو کرامت انسانی، ارائیتک کا ھذا الذی کرمتہ علیہ، مالک یہ ہے وہ آدم، یہ ہے وہ آدم جسے تو نے کرامت دے دی، لئن اخرتنی، سننا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، پروردگار اگر تو نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تو میں ساری نسل آدم کو گمراہ کر دوں گا، لاحتنکن ذریتہ، آدم کی ذریت کو بہکا دوں گا، الا قلیلا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی آپ آدم کے ذریت میں ہیں یا نہیں؟ بھائی سب میں، اس پورے گروپ پر جو 5 ساڑھے 5 6 ارب کی آبادی ہے، یہ سبھی تو ذریت آدم ہے نا، اور کہتا کیا ہے کہ میں آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا۔ تو جناب ذاتی طور پر میرا کوئی جھگڑا ابلیس سے نہیں ہے، کیا آپ کا کوئی جھگڑا ہے ذاتی طور پر ابلیس سے؟ نہیں ہے نا، بھائی تو جھگڑا آدم سے تھا، لڑائی باپ دادا سے تھی، انتقام آپ سے لے رہا ہے۔ بھائی کبھی آپ نے غور فرمایا ابلیس کی سائیکولوجی سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو بتانا چاہ رہا ہوں، ابلیس کی نفسیات سمجھ میں آئی؟ بھائی دیکھو کچھ بات سمجھ میں آ گئی، ابلیس کی نفسیات سمجھ میں آ گئی، لڑائی آدم سے، بگاڑ آدم سے، جھگڑا آدم سے، خلافت کی ریس لگی آدم سے، ہارا آدم کے مقابلے پر، غصہ اتار رہا ہے آدم کی ذریت پر، تو ابلیس یہ سمجھ میں آئی کہ جب نبی سے انتقام نہ دے سکو تو ذریت نبی سے انتقام لے لو۔ عجیب مراحل ہے اور عجیب مسائل ہیں جہاں سننے والوں کو آج روکنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، مجھے آگے بڑھنا ہے اس مقام سے۔ دیکھ پروردگار، پوری ضروریت کو بہکاؤں گا، اور حملے کہاں سے کروں گا؟ انسانوں پر سامنے سے ایک حملہ، ان خلفہم پیچھے سے دوسرا حملہ، ایمانہم دائنے سے تیسرا حملہ، شمائلہم بائیں طرف سے حملہ کروں گا، 4 حملے کروں گا، اور تو خود دیکھے گا کہ اکثریت تیرا شکر ادا نہیں کرے گی۔ کرامت انسانی شکر ہے، یہ یاد رکھیں، یعنی میری ساری گفتگو کا جو تلخیص ہے نا وہ یہی ہے کہ کرامت انسانی شکر ہے۔ اگر شکر نہیں ہے تو انسان میں کرامت نہیں ہے، اگر شکر ہے تو انسان میں کرامت ہے نا۔ تو لا تجدو اکثرہم شاکرین، پروردگار کو نہیں دیکھے گا، اکثریت کو نہیں دیکھے گا کہ شکر بجا لاتے ہیں۔ بھائی سننا، لیکن یہی تو لانا چاہ رہا ہوں۔ کہاں سے حملہ کرے گا؟ سامنے سے، سامنے سے ہوشیار رہنا، حملہ کر دے گا، بالکل سامنے سے حملہ کرے گا۔ اور کہاں سے حملہ کرے گا؟ پیچھے سے، پس پشت سے وار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 حملے ہو گئے۔ اچھا بھائی داہنے سے غافل نہ رہنا، داہنے سے بھی حملہ کرے گا، بائیں سے غافل نہ رہنا، بائیں طرف سے بھی حملہ کرے گا۔ تو چاروں طرف سے گھیر لیا نا ابلیس نے۔ اب کمال یہ کہ جہتیں 6، سامنے، پیچھے، داہنے، بائیں، اوپر، نیچے، بس 6 جہت اسی کو تو کہتے ہیں نا، 6 جہت 6 جہتیں ہیں، داہنے، بائیں، سامنے، پیچھے، اوپر، نیچے۔ کہاں سے حملہ کرے گا؟ سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، اوپر سے حملہ نہیں، اجازت نہیں ہے، ابلیس رک جا،
اچھا نیچے سے آ کے حملہ کر دیں اجازت نہیں ہے، ابلیس خبردار تجھے نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ پروردگار نے کتنا بڑا رحم کیا ہے کرامت انسانی کے ساتھ کہ جدھر سے چاہے ابلیس حملہ کرے، لیکن نہ اوپر سے حملہ کر سکتا ہے نہ نیچے سے حملہ کر سکتا ہے. اگر خدا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، اگر خدا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے تو ابلیس کے حملے سے بچ جاؤ گے، اور اگر سجدے میں پریشانی چلی گئی تو ابلیس کے حملے سے بچ جاؤ گے. عجیب ہے. میں نے اپنے محترم سننے والوں کو رحمت دی. لا تجدو اکثرهم شاکرین. پروردگار تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، جو شکر گزار ہو اس کے پاس ہے کرامت انسانی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں، لیکن یہ مجبوری ہے. میں دیکھو تمہیں ممتاز کیا عقل دے کر، کبھی پھر بات کروں گا، اس لیے کہ ابھی تو سلسلے ہیں نا گفتگو کے، اور ان سلسلوں میں مجھے ان مباحث کو چھیڑنا ہے. آج تو میں فقط تمہیدی بنیادوں پر بات کر رہا ہوں نا، لیکن اس بات کو یاد رکھنا اور اسے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لینا. دیکھو تم کو جو اللہ نے اعضاء و جوارح دیے ہیں ان کے دو کردار ہیں. آنکھ لال کو لال دیکھے، کالے کو کالا دیکھے، پیلے کو پیلا دیکھے، نیلے کو نیلا دیکھے، ہے نا؟ کیا ممکن ہے کہ آنکھ لال کو نیلا دیکھ لے یا کالے کو سفید دیکھ لے؟ نہیں ممکن ہے نا. اچھا کان اچھی آواز کو اچھا سنے، بری آواز کو برا سنے، موٹی آواز کو موٹا سنے، پتلی آواز کو پتلا سنے. یہ ممکن ہے کہ آواز موٹی اور کان پتلا سنے؟ ایک کردار ہے. زبان نمک کو نمکین کو نمکین چکھے، میٹھے کو میٹھا چکھے. تو یہ وہ کردار ہے تمہارے اعضاء و جوارح کے جو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھے، کہ آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی، کالے کو کالا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی، سفید کو سفید دیکھے گی. زبان میٹھے کو میٹھا چکھے گی، نمکین کو نمکین چکھے گی، کڑوے کو کڑوا چکھے گی. کان اچھے کو اچھا سنے گا، برے کو برا سنے گا. ہاتھ گرم کو گرم محسوس کرے گا، ٹھنڈے کو ٹھنڈا محسوس کرے گا. یہ وہ کردار ہے نا، یہ وہ کردار ہے جو اللہ نے معین کیا ہے. اور اب اسی آنکھ کا دوسرا کردار، چاہو تو محرم کو دیکھو، چاہو تو نامحرم کو دیکھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اب دیکھو کردار بدل رہا ہے. آنکھ جب تک اللہ کے کنٹرول میں تھی اپنا صحیح کام کر رہی تھی، اور جہاں تمہارے کنٹرول میں آئی چاہے وہ دیکھو جسے اللہ دکھلائے، چاہے وہ دیکھو جسے اللہ نہ دکھلائے، چاہو حلال چکھو چاہو حرام چکھو، چاہو اچھی آواز سنو چاہو حرام آواز سنو، چاہو حلال کو مت کرو چاہو حرام کو مت کرو. بات والی ہو رہی ہے. تو اب وہ کردار جو مشہور بن رہا تھا کہ کبھی حرام ہوگا کبھی حلال ہوگا، اسے چیک کرنے کے لیے اللہ نے عقل عطا کی، اور یہی کرامت انسانی ہے. بہت دقیق ترین مسئلہ تھا فلسفے کا، جسے میں نے آسان ترین لفظوں میں اپنے سننے والوں کی خدمت درج کیا ہے. اس سے زیادہ آج عرض نہیں کروں گا، اور مجھے یہی سے آگے بڑھ جانا ہے. تو اب اگر تمہیں آنکھ دی شکر ادا کرو، کان دیا شکر ادا کرو، نعمتیں دی شکر ادا کرو. اور اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو تم نے کرامت انسانی کے ساتھ وفا نہیں دی. یا قابل النعم میں سننا کوئی ایک نعمت دی ہے، کوئی ایک نعمت دی. یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے. دیکھا سابق کے معنی جانتے ہو؟ سابق کے معنی برسانے والا. یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے. بھائی سننا، اس لیے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب میں زیادہ زحمت سماعت آج اپنے سننے والوں کو نہیں دوں گا، لیکن یہ بات ذرا سا میرے دوستوں تک پہنچ جائے پھر میں آگے بڑھوں. میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہے جو دعائے کمیل سے واقف نہیں ہوگا؟ کمیل ابن زیاد نقی میرے مولا کے عزیز ترین اور رازدار صاحب تھے. انہیں آپ نے ایک دعا تعریف فرمائی. اس دعا کا نام دعائے کمیل بھی ہے، دعائے خضر بھی ہے. اور اس دعا کے لیے نصیحت ہے معصومین کی کہ ہر شب جمعہ میں پڑھا کرو، اور اگر نہ پڑھ سکو ہر شب جمعہ تو ہر 15ویں شعبان کی شب میں ایک مرتبہ پڑھ لو.
اور اگر اللہ یہ بھی خدا نخواستہ توفیق نہ دے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو. اتنی اہم دعا ہے. اس دعا میں ہے بھائی سننا یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ بندہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. کبھی غور کیا جملے پر؟ بندہ کہہ رہا ہے اللہ سے اے جلد راضی ہو جانے والے. اس جملے کی قیمت سمجھو، خدا کی قسم اس 1 گھنٹے کی محنت سوارت ہے. جلد راضی ہو جانے والے. غریب جلد راضی ہوتا ہے، کمزور انسان جلد راضی ہوتا ہے، مفلس جلد راضی ہو جاتا ہے. ذرا سے بھی طاقت آ جائے بڑے گھمنڈ کرتا ہے، ضد پہ آ جاتا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ غریب ہو جلدی راضی ہو جائے گا، غریب ہو جلدی راضی ہو جائے گا. مسکین ہے، اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، آپ نے اس کو برا والا کہہ دیا، کہا بھائی معاف کر دینا، کہے گا جناب غلطی تو میری تھی، ہے نا؟ بے توجہ رہے. اور جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی دماغ خراب ہوگا، جتنا بڑا صاحب اقتدار ہوگا اتنا ہی اس کا دماغ خراب ہوگا. پہنچ رہی ہے بات؟ جتنی بڑی کرسی کے اوپر انسان ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ دماغ خراب ہوگا، ہے نا؟ وہ جلد راضی نہیں ہوگا. اور وہ مالک الملک، وہ قہار، وہ جبار، جو قوم لوط کی زمین کے تختے کو اکھاڑ کر 7ویں آسمان تک بلند کرے اور بلند کرنے کے بعد پلٹ کے رکھ دے اور پوری قوموں کے نام و نشان کو سفید ہستی سے مٹا دے. بھائی کتنا جلد راضی ہو جانے والا ہے. کبھی ایک آنسو پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سسکی پہ راضی ہو گیا، کبھی ایک سجدے پہ راضی ہو گیا. سجدہ کر کے تو دیکھو. پہنچ رہی ہے باتیں میرے سننے والے. یا سریع الرضا ایک لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلد راضی ہو جانے والے مجھے معاف کر دے. اس شخص کو معاف کر دے جس کے پاس کوئی ملکیت نہیں سوائے دعا کی. وَالسَّلَاحُ الْبُكَاءُ، میرے مالک یہ نہ سمجھنا کہ میں نہتھا ہوں. اگر تیرے پاس قدرت ہے، اب دیکھو بندگی کا جلال دیکھو. مالک اگر تیرے پاس قدرت ہے تو اسلحہ میرے پاس بھی ہے، ملکیت میرے پاس بھی ہے. بھائی سننا میری ملکیت دعا ہے اور میرا اسلحہ میری بکا ہے، میرا گریا ہے. بھائی سنتے جاؤ. لمن لا يملك الا الدعاء فعنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم مرات عليه الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے. یا دافع النقم، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے. یا نور المستحقین فی الظلم، اے اندھیروں کے نور. صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار درود بھیج محمد وآل محمد پر. اب میں یہاں پہ روک رہا ہوں کہ تم پر نعمتیں برسائی. سانس کی آمد نعمت، زمین کے پاؤں رکھ کر کے چلنا نعمت، لباس نعمت، نگاہ کی قوت نعمت، سننے کی طاقت نعمت. جو کچھ تمہیں دیا وہ سب نعمت ہے نا. زمین نعمت، آسمان نعمت، شجر نعمت، پانی ایک قطرہ نہ ملے مر جاؤ نعمت. تو یہ ساری نعمتیں ہیں نا. بھائی بہت توجہ ہے، لیکن اب میں آخری مرحلے سے قریب ہو گیا ہوں. تو زمین نعمت، دیکھو کیسی نعمت بنائی، نہ اتنی سخت کہ کھیتی نہ کر سکو. کمال ہے یا نہیں؟ کمال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب چلیے نعمتیں بھرپور نعمتیں دے رہا ہے. یہ زمین تمہارے لیے نعمت، چلتی ہوئی نسیم تمہارے لیے نعمت، برستے ہوئے بادل تمہارے لیے نعمت، گھر نعمت، لباس نعمت، شریک زندگی نعمت، اولاد نعمت. یہ وہ فہرستیں ہیں نا جو سورہ نحل میں قرآن مجید نے بیان کی ہے. اب مجھے بس اتنا بتا دو کہ یہ آسمان نعمت، ستارے نعمت، سورج نعمت، چاند نعمت، زمین نعمت، ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بس تقریر آخری مرحلوں سے قریب ہو رہی ہے. جب سب یہ نعمتیں موجود ہیں سامنے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو سب سے بڑی نعمت وہ جس کے صدقے میں یہ نعمتیں خلق ہوئی، اور اس نعمت کا نام ہے محمد. توجہ رکھنا.
لیکن اب میں کوئی بات کہوں گا اور یہی بات کو مکمل کر دوں گا تو سب سے بڑی نعمت محمد کے صدقے میں زمین بنی، محمد کے صدقے میں آسمان بنا، محمد کے صدقے میں ہوائیں چلی، محمد کے صدقے میں بادل آئے، محمد کے صدقے میں غلہ ہوا، یعنی محمد کے صدقے میں ہم نے سانس لی۔ ساری کائنات محمد کے صدقے میں بنی، تو محمد سب سے بڑی نعمت ہے نا؟ محمد سب سے بڑی نعمت۔ اچھا، تو اگر نعمت پر شکریہ ادا نہ کرو تو نعمت چھن جائے گی۔ بس میں نے بڑی رحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی رحمت دی، لیکن مجھے تمہیدیں کل کے لیے استوار کرنی تھی، تو میں نے وہ سارے ایجنڈے کھول دیے جن پر اگلی تقریروں میں بات کرنی ہے۔ لیکن یہ بات سنتے جاؤ، یہ جو جانور ہے نا، جانور پالنے والے جانور، ان میں بھی انسٹنکٹ ہے شکرانے کی۔ کھانا دے دو جانور کو کھلائے گا، ہے نا؟ کھانا کھلاؤ جانور کو، پانی پلاؤ، انٹرٹین کرو جانور کو، اسے پالو، وہ تم سے مانوس ہو جائے گا، اپنی دودھ کھلائے گا۔ یہ ہے نعمت کا مزاج، ہے نا؟ تو انسان جو صاحب عقل ہے، بہت توجہ، انسان جو صاحب عقل ہے اس کے لیے قرآن نے آواز دی کہ اگر یہ ہماری نعمتوں پہ شکر ادا کرے تو فرشتے سے بلند ہے، اور اگر کفران نعمت کرے تو جانور سے بدتر ہے نا؟ میں کہیں جا رہا ہوں اور بہت آسانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اچھا، تو پروردگار یہ شکران نعمت اور کفران نعمت کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا سنو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ سنو، میرا اصول یہ ہے کہ اگر میری بھیجی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، نعمت کا انکار کرو گے تو میں نعمت کو چھین لوں گا۔ محمد ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت۔ اگر محمد کا شکریہ ادا کیا نعمتیں آگے بڑھیں گی، اگر محمد ہی کا کفران کر دیا تو نعمت رک جائے گی۔ تو جنہوں نے کفران نعمت کر کے محمد کو اپنے جیسا سمجھا، نعمت رک گئی۔ پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں کو؟ تو تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہونے والی ہے، لیکن یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ دیکھو پھر سننا، بزرگ تو سب جانتے ہیں نا، میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو میرے سامنے بیٹھے انہیں مخاطب کر رہا ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ نعمت کے شکریہ کا مطلب جانتے ہو؟ جیسی ہے ویسی مانو، نعمت جیسی ہے ویسی مانو، یہ ہے اس کا شکریہ، اور اگر نعمت کو گرا دیا یہ ہے اس کا کفران، ہے نا؟ تو اب جس نے نعمت محمد کو گرا کر اپنے جیسا سمجھا اس سے نعمت سلب ہو گئی، اور جس نے محمد کو نورانی سمجھا، محمد ہی سمجھا، اس پہ شکرانے کے ساتھ نعمتوں کا تسلسل چلا۔ تم نے محمد پہ شکر ادا کیا، ہم نے علی کو دیا، تم نے علی پہ شکر ادا کیا، ہم حسن کو دے رہے ہیں، تم حسن پہ شکر کرو گے ہم حسین کو دیں گے، تم حسین پہ شکر کرو گے ہم زین العابدین کو دیں گے، تم نے زین العابدین پہ شکر کیا ہم نے محمد باقر کو دیا، تم نے محمد باقر پہ شکر کیا ہم نے جعفر صادق کو دیا، تم نے جعفر صادق پہ شکر کیا ہم نے موسی قاضی کو دیا، تم نے موسی قاضی پہ شکر کیا ہم نے علی رضا کو دیا، تم نے علی رضا پہ شکر کیا ہم نے محمد تقی کو دیا۔ تم شکر کرتے جا رہے ہو، ہم نعمت دیتے جا رہے ہیں۔ تم نے علی رضا پہ شکر کیا ہم نے محمد تقی کو دیا، تم نے محمد تقی پہ شکر کیا ہم نے علی نقی کو دیا، تم نے علی نقی پہ شکر کیا ہم نے حسن عسکری کو دیا، تم نے حسن عسکری پہ شکر کیا۔ تو اب ہم نے طے کیا کہ ہم قیامت تک کے لیے نعمت کو تمہارے درمیان قائم کر دیں گے۔ تقریر تمام ہو چکی۔ بس تقریر تمام ہو رہی۔ بھائی اگر پھیلاؤ شکر نعمت کو، بھائی توجہ ہے تو اتنے نام علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسی قاضی، علی رضا، اگر پھیلاؤ اور اگر سمیٹو تو ایک ذات میں آ جائے، اور اس ذات کا نام ہے علی۔ جس طرح بائے بسم اللہ کے نقطے میں علی ہے، نہیں میں لفظوں کو بدل دوں، جس طرح بائے بسم اللہ میں پورا قرآن ہے،
اس طریقے سے لفظ علی میں پوری امامت ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں بھائی، لیکن جملہ اس قابل ہے کہ جملہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. اگر امامت پھیلے تو 12 میں منقسم ہو، اگر سمٹے تو علی میں آ کے رک جائے. بھائی نہیں، میرے جملے کی قدر کرنا بھائی. علی وہ اب کچھ ایسا مرحلہ آ گیا ہے کہ جس مرحلے پر مجھے یہ جملہ کہنا ناگزیر ہو گیا ہے. یاد ہے نا میرے سننے والوں کو کہ جب 5ویں امام جابر بن عبداللہ انصاری کے سامنے سے گزرے ہیں تو جابر صحابی رسول تھے نا، انہوں نے بڑے غور سے چال کو دیکھا اور کہنے لگے یہ چال میرے رسول کی چال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول زندہ ہو کے آ گئے. تو بھائی یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر پھیلے تو 12 ہو جائے، اگر سمٹے تو 1 ہو جائے. میں جواب دوں بھائی، اگر 5واں جا رہا ہو تو جابر سمجھے کہ محمد جا رہے ہیں، اور اگر پہلا سو رہا ہو تو مجھے سمجھے کہ محمد سو رہے ہیں. تقریر تمام ہو گئی. تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے سے بات کو آگے نہیں جانا، لیکن میں ناگزیر مراحل میں داخل ہونے کے بعد مسائل تک پہنچنے کے لیے چند جملوں کی زحمت تو یقیناً دوں گا، اور وہ زحمت بہت زیادہ زحمت نہیں ہوگی. کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ ابراہیم پیدا ہو محمد کے صدقے میں. بھائی عجیب بات ہے، میرے جملوں کی قدر کرنا. میں منبر سے نہ غلو کا قائل ہوں نہ تفسیر کا قائل ہوں، جو کتابوں میں وہی بیان کرنے کا عادی ہوں. ابراہیم پیدا ہوئے میرے محمد کے صدقے میں، موسیٰ پیدا ہوئے، سورج چاند سب میرے محمد کے صدقے میں. بھائی یہی تو سبب ہے. بھائی سننا، میرے محمد کی شان سن لو، اور اب مجھے اجازت دے دو، اس لیے کہ بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جتنے اولو العزم نبی پیدا ہوئے میرے محمد کے صدقے میں، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح سب میرے محمد کے صدقے میں پیدا ہوئے. یہی سبب ہے کہ جب میرا محمد معراج کی شب میں پہنچا ہے 4تھے آسمان پر، تو آدم کھڑے ہوئے محمد کے لیے، نوح کھڑے ہوئے محمد کے لیے. کھڑا ہونا تعظیم ہے نا. اگر کوئی آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے نا تعظیم کے لیے. کھڑا ہونا تعظیم ہے. تو اب جملے کو سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لینا. معراج کی شب میں جب میرا رسول 4تھے آسمان پہ پہنچا، آدم کھڑے ہوئے محمد کے لیے، نوح کھڑے ہوئے محمد کے لیے، ابراہیم کھڑے ہوئے محمد کے لیے، موسیٰ کھڑے ہوئے محمد کے لیے، عیسیٰ کھڑے ہوئے محمد کے لیے، داؤد کھڑے ہوئے محمد کے لیے، سلیمان کھڑے ہوئے محمد کے لیے، اسماعیل کھڑے ہوئے محمد کے لیے، 1,23,999 نبی کھڑے ہوئے محمد کے لیے. اب میرا محمد سمجھ میں آ گیا. بس سنو اور یہ تقریر ختم ہو جائے. محمد اس انسان کا نام ہے کہ جب آ جائے تو سارے انبیاء کھڑے ہو جائے اس کے لیے، تو سارے نبی کھڑے ہوئے محمد کے لیے، اور مسجد میں محمد کھڑا ہوا فاطمہ زہرا کے لیے. پہنچ گئی بات پہنچ گئی. اب سمجھ میں آیا. اولو العزم نبی کھڑے ہو محمد کے لیے، اور میرا محمد رسول اللہ کھڑا ہو فاطمہ زہرا کے لیے. دیکھو اس بی بی کا نام تو تم نے بہت سنا ہے، اور مجھ سے زیادہ جانتے ہو اس بی بی کو، سب کے دل میں احترام ہے. لیکن ایک جملہ سننا، اور اگر برداشت کر سکو تو اس جملے کو برداشت کرنا. دیکھو بڑا عجیب و غریب جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد مصائب کے 2 جملے کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. سارے نبی کھڑے ہوں محمد کے لیے، محمد رسول اللہ کھڑے ہو جائیں فاطمہ زہرا کے لیے. بہت بڑی فضیلت ہے نا؟ نہیں، مجھے اجازت دو کہ میں اس سے بڑی فضیلت سناؤں، اور اگر برداشت کر سکو تو اس فضیلت کو برداشت کر لینا. دیکھو حسن و حسین کے لیے صحیح ترین کتابوں میں یہ روایت ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ.
حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ جنت کس کی ملکیت ہے؟ حسن و حسین کی. مالک کون ہے جنت کا؟ حسن حسین. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں جنت کس کے ذریعے ملے گی؟ حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے. دیکھو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے رسول نے کہا ہے. اور جو صحاح ستہ ہے نا، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں مشہور ان میں یہ روایت موجود ہے. کئی ایک ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن و حسین مالک ہیں جنت کے. اس روایت کو ذہن میں رکھنا. اور اب پوری ذمہ داری سے ایک روایت سنا رہا ہوں. الجنت تحت اقدام الامہات. جنت جو ہے، رسول فرماتے ہیں جنت جو ہے وہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. میری جنت میری ماں کے پاؤں کے نیچے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے. رسول کیا روایت ہے نا بھائی، کیا بھول گئے وہ مصرع مرزا دبیر رحمت اللہ علیہ نے کہا زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. زیر قدم والدہ فردوس بری ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے فردوس ہے نا. اچھا کیا انیس کا مثال بھول گئے؟ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. بھائی ہے یا نہیں؟ مرزا دبیر نے بھی کہا اور میر انیس نے بھی کہا. تو میری جنت کہاں ہے؟ میری ماں کے پاؤں کے نیچے. آپ کی جنت کہاں ہے؟ آپ کی ماں کے پاؤں کے نیچے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی جنتیں کہاں ہیں؟ ان کی ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ بھائی سننا اور جملے کی قدر کرنا. حسنین جو مالک جنت ہے، مجھے اتنا بتاؤ ان کی جنت ہے کہاں؟ میری بات مکمل ہو گئی. اب میں ایک لفظ بھی اضافہ نہیں کروں گا. بھائی حسن جنت کی ملکیت، پوری جنت کی ملکیت حسنین کے پاس، اور حسنین کی جنت فاطمہ زہرا کے پاؤں کے نیچے. یہ ہے فاطمہ زہرا. اب سمجھ میں آئی بیوی؟ اب بیوی سمجھ میں آئی؟ دیکھو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہے ہو فاطمہ بنت اسد کو، بہت تم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے آمنہ بنت وہب کو، رسول کی والدہ کو، علی کی والدہ کو. جانتے ہو رسول کی جنت کہاں ہے؟ آمنہ کے پاؤں کے نیچے. کوئی مذاق ہے؟ جانتے ہو علی کی جنت کہاں ہے؟ فاطمہ بنت اسد کے پاؤں کے نیچے. حسنین کی جنت کہاں ہے؟ سیدہ کے پاؤں کے نیچے. لیکن ان بیویوں کو میں نے تذکرہ کیا. ایک بیوی ایسی ہے جو اب یہ جملہ مسائل تک جانے کے لیے ناگزیر تھا، جو جنت میں نہ رہی. حسین 28 سفر کو، بھائی توجہ رکھنا، سفر کی 28 تاریخ تھی. میں 28 رجب سے کنفیوز نہ کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں 28 رجب کی ہو جاؤں گا. 28 کی سفر کی 28 تاریخ تھی جب حسین ابن علی نے ایک دعا مانگی تھی اپنے گھر کے اندر، اور صاحب زوائد الاشجان نے اس دعا کو نقل کیا. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس دعا کو تفصیل نہ کروں. وہ سفر کی 28 گزری، رجب کی 28 آئی. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب. ایک دعا مانگی تھی حسین نے، اور کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو میں اس دعا کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. 28 رجب، 27 رجب کی شام آئی. دارالامارہ سے حسین طلب کیے گئے. ابھی میں بیان کر کے آ رہا ہوں لسٹر پارک میں، اور اس مرحلے سے ذرا سا میں آگے جاؤں گا. اور یہ جملے اس قابل ہیں کہ انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجیے گا. میں ابھی کہہ رہا تھا مسٹر پارک میں کہ ایام اعظم میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان مسائل کی تفصیلات کو بیان کرے، لیکن مجبوری ہے کچھ نہ کچھ تفصیل تو مجھے بیان کرنی ہے. آواز بلند ہوئی حاکم مدینہ کے دربار میں. سب سے پہلے جسے تلوار کھینچی اس جوان کا نام ہے ابوالفضل عباس. دارالامارہ سے باہر آئے، عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو. اور عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب سامان سفر کی تیاری کرو. سامان سفر کی تیاری ہوئی. 28 کا دن آیا. وہ دعا کبھی اثر ہوا 28 سفر والی. 28 کا دن آیا، قافلہ تیار ہونے لگا. ایرانیان میں قافلے کے تفصیلات عرض کروں گا، یہاں بس 2 جملے مختصراً سن لو. مختصراً قافلہ تیار ہوا. جب قافلہ تیار ہو چکا
تو عباس نے دست ادب جوڑے اور کہا مولا قافلہ تیار ہے، قافلہ تیار ہے۔ حسین اپنے حجرے میں تھے، اٹھے، آبا پہنی، امامہ رکھا، تیار ہو کے باہر نکلے۔ باہر نکلے، سب سے پہلے ام البنین کے پاس گئے، سلام کیا، السلام علیکم یا امہ، مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو۔ یاد ہے نا آپ کو کہ یہ بیوی کنیز بن کے آئی تھی، ماں بن کے نہیں آئی تھی۔ مادر گرامی آپ پر میرا سلام ہو، سر گود میں رکھا، کچھ دیر تک ماں اور بیٹے دونوں روتے رہے، پھر ایک مرتبہ سر اٹھایا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ کہہ کر ام البنین سے رخصت ہوئے، ام البنین سے رخصت ہوئے۔ آئے ام سلمہ کے حجرے میں۔ ام سلمہ یہ بیوی رسول کی زوجہ ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئے، سلام کیا نانی کو، اپنا سر ان کی گود میں رکھا، کچھ دیر تک روتے رہے، پھر سر اٹھایا، نانی نے نواسے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے تو سفر پہ جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے؟ کہا کہ ہاں نانی میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہا بیٹے بوڑھی نانی کی ایک وصیت سن لے۔ کہا نانی فرمائیے۔ کہا بیٹے جہاں جی چاہے جا مگر عراق نہ جانا۔